باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. اب سے گزشتہ کل تک درس قرآن چل رہا تھا اور قرآن کریم کے اندر ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 62 تک پہنچے ہیں. دین کو سمجھنے کے لیے جہاں پر قرآن کی ضرورت ہے وہیں پر احادیث مبارکہ کی بھی ضرورت ہے. قرآن کریم کی سب سے بہترین تشریح اور سب سے جو بہترین تفسیر ہے وہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے. البتہ ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ قرآن کریم کے اندر موجودہ الفاظ جن کو وحی کہتے ہیں وہ تلاوت کی جانے والی وحی ہوتی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر جو کلمات ہیں جن کو وحی کہتے ہیں یہ تلاوت نہ کی جانے والی وحی ہوتی ہے. قرآن کریم اور حدیث مبارکہ یہ لازم اور ملزوم ہے. جیسے ہمارا قرآن پر ایمان لازم ہے حدیث رسول پر بھی ایمان لازم ہے. قرآن کریم کو بغیر حدیث کے سمجھ نہیں سکتے. اس بنیاد پر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. حدیث مبارکہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. کبھی آپ مدارس کا چکر لگائیں تو وہاں پر آپ کو طلبہ نظر آئیں گے. موٹی موٹی کتابیں ہیں. ان موٹی موٹی کتابوں تک جانے کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہوتا ہے. ان کتابوں کے اندر جو علم ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے ایک پورا گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے. پہلے درجات پڑھنے پڑتے ہیں, اس فن کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بڑی کتابوں کو اٹھانے کی پوزیشن میں ہم آ جاتے ہیں. لیکن عام عوام الناس کا جو طبقہ ہے نہ تو ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ مدارس میں جا سکیں, نہ اتنی استعداد ہے ان کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو. انہوں نے اس بنیاد پر کہ امت کو فائدہ ہو جائے ان بڑی بڑی کتابوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر عام فہم انداز میں جو لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ سکیں, جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہ ہو, ان روایات کو اٹھا کر چھوٹے چھوٹے مجموعے تیار کر لیے گئے. ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین. ریاض کا مطلب ہوتا ہے باغ. ریاض کا مطلب ہوتا ہے باغ اور صالحین نیکوکار نیکی والے لوگ. اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین. ریاض الصالحین, ریاض کا مطلب ہو گیا باغ, صالحین کا مطلب ہو گیا نیک, من کلام سید المرسلین پاک پیغمبر کے کلام میں سے. اب باغ میں کیا ہوتا ہے؟ پھل ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں. باغ میں پھل ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں. اب یہ کتاب در حقیقت ایک باغ ہے, پر باغ کس کے لیے؟ صالحین کے لیے. ٹھیک ہے, اس باغ کے پھل کیا ہیں, پھول کیا ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرامین ہیں جن کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم جب شروع کیا گیا تھا قرآن کریم کے فضائل بیان ہوئے تھے. حدیث مبارکہ کے بھی بڑے فضائل ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے موجود صحابہ کرام سے فرمایا تھا
کہ جو باتیں تم تک پہنچی ہیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دو. اور اس کا فائدہ کیا سرکار نے فرمایا کہ ممکن ہے جو تم میری الفاظ کو میری آواز کو سن رہے ہو یہ جب تم دوسروں تک پہنچاؤ گے تو جس بندے تک یہ کلام پہنچے گا ممکن ہے کہ وہ سننے والوں سے زیادہ عمل کرنے والا ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنا اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اللہ کے نبی کی دعا موجود ہے اللہ سرسبز و شاداب کرے یا رکھے اس بندے کے چہرے کو جو ہم سے دین کو لے کر دوسروں تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سرکار سے جو دین لیا قرآنی شکل میں تو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن احادیث مبارکہ کو بھی آگے پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے. چنانچہ فرمایا گیا جو بندہ صرف 2 حدیثیں کتنی صرف 2 حدیثیں تبلیغی ساتھی صرف کتنی 2 حدیثیں صرف 2 حدیثیں اس نیت سے یاد کر لے پڑھ لے حاصل کر لے کہ یہ 2 حدیثیں میں کسی اور کو سکھلاؤں گا کسی اور کو پڑھواؤں گا عمل پر لے کر آؤں گا. ان 2 حدیثوں کی فضیلت 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کہاں 60 سال کی عبادت اور ایک طرف کتنی حدیثیں صرف 2 حدیثیں. اور امت کے اندر 40 حدیثوں کی فضیلت تو جن حضرات نے فضائل اعمال پڑھی ہوگی یا علماء کے بیانات سنے ہوں گے وہ موقع با موقع 40 حدیثوں کے متعلق تو سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری احادیث میں سے میری امت کو دین کے کام کی 40 احادیث یاد کروا دی کل قیامت والے دن ایسے بندے کو عالم کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا اور میں اس بندے کی گواہی دوں گا. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. حضرت صحابہ کرام نے پوچھا سرکار آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو میری احادیث کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں سنتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں. کتنی فضیلت ہے کہ نہیں. مولا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. آپ نے اکثر بیانات کے اندر ان کا نام بھی سنا ہوگا ان کے واقعات وغیرہ بھی کتابوں میں ملتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک سننے والے اور حدیث پاک سنانے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں. کون ہیں؟ خاندان کے لوگ ہیں. ان میں اور صحابہ کرام میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر کی صحبت اٹھا کر پیغمبر سے باتوں کو سن لیا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی صحبت نہیں اٹھائی بلکہ پیغمبر کے الفاظ کو سن کر ان سے محبت پیدا کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سمجھنا جناب بات بولیے. مصر کے اندر مادرزاد ولی حضرت شاہ سید عبد العزیز دباغ رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. وہ فرماتے ہیں مجھے کشف ہوا. کشف جانتے ہوں گے آپ حضرت. کشف ہوا مطلب اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار بیٹھے ہیں اور بڑا ایک مجمع ہے سرکار کے پاس. پھر میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے سینے سے دھاگے نکلے. دھاگے نہیں ہوتے ہیں یہ دھاگے نکلے اور اس مجمع میں سے کچھ لوگوں کے سینے کے ساتھ جا کر چپک گئے. دھاگے نکلے اور جا کر چپک گئے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث رسول کو سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ بہت بڑی کیا ہے؟ فضیلت کی بات ہے. جب فضیلت کی بات ہے تو چندہ اس کا احترام بھی کرنا ہوگا. اس کا کیا کرنا ہوگا؟ احترام بھی کرنا ہوگا. ہمارے بڑوں نے احترام کر کے دکھلایا. اور یہ حدیث کا علم جو مت سوچیں ایک کتاب پڑھی جا رہی نہیں بلکہ یہ سوچیں جو الفاظ اس وقت آپ کے کان میں پڑھ رہے ہیں
یہ وہ الفاظ ہیں جو آج سے 1443 سال پہلے اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے تھے. کتنے خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ بولو خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سرکار کا زمانہ، کہاں ہمارا زمانہ. بعین ہی وہ الفاظ اگر ہمارے کانوں تک پہنچ جائے تو کس قدر بڑی سعادت کی بات ہے. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک لگا ہوا عطر لگایا تھا. کتنے خوش ہوئے تھے نا. تو وہ پیغمبر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، تو یہ بھی تو پیغمبر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے ادب کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام گزرے ہیں مدینہ کے، اگر دروازے پر آ کر کوئی دستک دے دا، لونڈی کو باندی کو بھجواتے جاؤ پوچھ کر آؤ کیا کام ہے. اگر وہ آنے والا کہتا کوئی ذاتی کام ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، امام صاحب باندی سے کہہ دے پوچھو سوال، اور باندی کو جواب دیتے اور جواب پہنچوا دیتے. لیکن اگر باندی آ کر یہ کہتی کہ دروازے پر آنے والے نے حدیث رسول کے بارے میں پوچھا ہے، امام مالک فرماتے اس کو بٹھاؤ اندر. امام مالک اندر جاتے، اندر جانے کے بعد باقاعدہ غسل کرتے، نہاتے، کپڑے پہنتے، جبہ پہنتے، خوشبو لگاتے، اونچی جگہ پر بیٹھ کر اب اس کو بلاتے کہ آؤ، اب اس کو بلاتے کہ آؤ میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ اتنا زیادہ اہتمام، فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کلام کس کا ہے، یہ فرمان کس کا ہے. آئی سمجھ میں؟ اللہ کے نبی کے کلام کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے. ایک بار وہ سبق پڑھا رہے تھے، آگے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کا سبق چل رہا ہے. طلبہ نے دیکھا کہ استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو چہرہ ہے اس کا رنگ بدل رہا ہے بار بار، لیکن سبق جاری رکھا. سبق جاری رکھا. جب سبق ختم ہو گیا طلبہ نے پوچھا حضرت خیر تو ہے، طبیعت سیٹ ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذرا میری کمر کو چیک کرو، لگتا ہے کسی چیز نے کاٹا ہے. تو طلبہ فوراً کمر کے پیچھے گئے، جا کر دیکھا تو ان کی کمر پر 7 جگہوں پر بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا. تو طلبہ نے کہا حضرت والا آپ اس وقت نکال دیتے. فرمایا کہ حدیث رسول کے احترام میں مجھے شرم آئی، ادھر پاک پیغمبر کا فرمان چل رہا ہو اور میں غیر ضروری چیزوں کے اندر مشغول ہو جاؤں. حدیث رسول کا احترام کرتے. کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے. آپ نے سنا ہوگا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 16ویں صدی کے، ہم اور آپ ان کے وظائف، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ شاید ان اعمال کی وجہ سے بڑے بنے ہوں گے. نہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، خود لکھا ہے انہوں نے. ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا، حدیث کو لکھتے ہوئے اس زمانے کے اندر وہ جو قلم ہوتا تھا وہ ڈبو کر لکھا جاتا تھا. ڈبو کر لکھنے کی وجہ سے میری انگلی پر سیاہی لگ گئی، انگلی پر سیاہی، اور وہ خشک ہو گئی. اچانک مجھے حاجت ہوئی، تقاضا، میں بیت الخلا کے اندر گیا. بیت الخلا میں گیا تو اندر جا کر میری نگاہ میری انگلی پر پڑی کہ اس پر تو سیاہی لگی ہوئی ہے. میرے دل میں خیال آیا اس سیاہی کو پانی لگے گا، یہ سیاہی بہہ جائے گی ناپاک جگہ پر. اس سیاہی سے میں پاک پیغمبر کے فرامین لکھتا ہوں، یہ تو ادب کے خلاف ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو روکا، پیشاب کو باہر آیا، پاک جگہ پر جا کر اس سیاہی کو دھویا، واپس آ کر تقاضا کیا. اسی رات اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا اس ادب کی وجہ سے ہم نے تمہارے مقام کو بلند کر دیا. یہ حدیث رسول کوئی مذاق نہیں ہے، حدیث رسول کوئی مذاق نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے تو حدیث کو تو چھوڑیں، حدیث پڑھانے والے کے جو بچے ہیں، بچے ان کا بھی احترام کیا. غالباً امام مالک ہی کے بارے میں آتا ہے، پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ایک دم کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے. سبق کے بعد طلبہ نے پوچھا خیر تو تھی،
فرمایا اصل میں بات یہ ہے وہ کھڑکی سے مجھے باہر بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کھیلتے ہوئے بچے نظر آ رہے تھے، ان بچوں کے اندر میرے استاد کا بچہ بھی تھا. جب وہ بچہ مجھے نظر آتا تو اپنے استاد کی نسبت سے اس بچے کے احترام کے اندر میں کھڑا ہو جاتا. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، ٹھیک ہے، اتنا بڑا کیا دیا؟ مقام دیا. تو قرآن کریم کے بعد جو مقام اللہ نے رکھا ہے وہ احادیث مبارکہ کا رکھا ہے. کم از کم 2 حدیثیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور اگر اس سے تھوڑا اوپر چلے جائے تو کم از کم 40 حدیثیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آ رہی سمجھ میں؟ اور اس امت کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں حافظ الحدیث کا لقب جن کو ملا، 5 لاکھ حدیثیں یاد. کتنے؟ 5. دیر بالا کے ایک بزرگ گزرے، ابھی چند عرصہ پہلے انتقال ہوا. 125 سال کی عمر میں تو میں نے ان کو دیکھا تھا، اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے. سندل بابا کے نام سے مشہور تھے، بڑے پاپولر ہوئے ہیں. وہ کراچی آئے دورے پر، فرسٹ ٹائم کراچی آئے، یا کسی کو نہیں جانتے. شیرین جناح کالونی کے اندر ان کے پوتے کی مسجد ہے. تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور حضرت والا بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں. شیخ سندل بابا شیخ سلیم اللہ خان صاحب کو جانتے نہیں تھے. شیخ سلیم اللہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، کمرے میں داخل ہوئے، کسی نے تعارف نہیں کروایا کہ یہ شیخ سلیم اللہ خان ہے، بلکہ حضرت جیسے ہی اندر گئے اور جاتے کے ساتھ ہی حضرت شیخ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چہرے کو چومنا شروع کر دیا. تو طلباء نے، ساتھیوں نے پوچھا کہ یہاں تو اور بھی بہت سارے بابے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو یہی بابا کیسے نظر آیا اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہیں شیخ سلیم اللہ؟ سندل بابا نے کہا جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا مجھے ایک نور محسوس ہوا آتا ہوا، اور وہ نور اس بندے کے سینے سے مجھے محسوس ہوا تھا. حدیث رسول کی برکت. کس کی برکت ہے جناب؟ حدیث رسول کی. میں اور آپ خوش نصیب ہوں گے اگر اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے قبول کر لے کہ حدیث مبارکہ کو ہماری زبانوں کا حصہ بنا دے، ہمارے کانوں کا حصہ بنا دے، ہمارے دل کا حصہ بنا دے. آگے سمجھ میں؟ پھر تیسری چیز یہ یاد رکھیے گا، احادیث یا قرآن یا علم یہ انسان کو تب آتا ہے جب انسان توجہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وغیرہ انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لہذا انشاءاللہ ترتیب یہ بنائیں گے کہ درس قرآن بھی چلتا رہے گا. جہاں درس قرآن میں کہیں پر اسٹاپ آ جائے گا ہم آگے درس حدیث کو چلائیں گے، پھر درس حدیث میں جب اسٹاپ آ جائے گا تو درس قرآن کو چلائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہاں پر جو آپ کے سامنے پہلا باب قائم کیا، پہلا چیپٹر جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، پہلا عنوان جو دیا وہ ہے اخلاص کے بارے میں. اس کے بارے میں اخلاص کے بارے میں لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کسی بھی عبادت کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں رکھا. کوئی بھی عبادت اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو اخلاص کی بنیاد پر ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھے، ٹھیک ہے، بھوکا رہا پیاسا رہا، لیکن اخلاص نہیں تھا تو وہ عبادت بنے گا؟ ایک بندہ ساری رات عبادت میں کھڑا رہے پر مقصد کیا ہو؟ لوگوں کو دکھلانا، کیا وہ عبادت بنے گا؟ نہیں. آئی سمجھ میں؟ یہ جو لب لباب جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آگے جو روایت بیان کی جائے گی اس کا خلاصہ یہی ہے جناب سلیف پنصاری. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اعمال کے اندر اصل اخلاص ہے. اندر کیا ہے؟ اخلاص ہے. اخلاص ہوگا اتنا سا عمل اتنا ہو جائے گا، اخلاص نہیں ہوگا اتنے سارے عمل اتنا بھی نہیں ہوگا. اب حضرات کو معلوم ہے نا کل قیامت والے دن ایک بندہ پھنس جائے گا، بالکلیہ طور پر پھنس جائے گا.
اس بندے کو اپنے بارے میں یقین کامل ہوگا اب میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اتنے میں ایک نورانی شخصیت کا مالک ایک شخص آ کر اس کے ہاتھ میں پرچی تھمائے گا۔ کیا تھمائے گا؟ پرچی، اور کہے گا جاؤ جہاں پر نامہ اعمال تل رہے ہیں وہاں جا کر نیکیوں والے پلڑے کے اندر اس کو رکھ دیا جائے۔ اس موقع پر یہ جو گناہگار ہوگا یہ سوچے گا وہاں پر تو پہاڑ ہیں برائیوں کے، اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت؟ فرمایا جائے گا نہیں آپ جائیے۔ تو وہ جا کر جب پرچی کو رکھے گا اس پرچی میں اتنا وزن پیدا ہو جائے گا کہ دوسرا پلڑا اٹھ جائے گا اور یہ پلڑا جھک جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی کہ وہ انسان کا دنیا کے اندر پڑھا جانے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا وہ کلمہ جو اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا۔ اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس کلهم ہالکون الا العالمون، سارے لوگ ہلاکت میں ہیں مگر علماء، والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون، علماء بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر وہ جو عمل کرنے والے ہیں، والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، اور عامل بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر یہ کہ اخلاص والے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی بڑے خطرے کے اندر ہیں۔ اخلاص والے کیا ہیں؟ آپ لوگ میری بات سمجھا رہی ہے؟ جی بولو آ رہی ہے؟ یہ کیا بات کر رہا ہوں آپ سمجھا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اخلاص ضروری ہے اعمال کے اندر۔ اعمال کے اندر کیا ہے؟ اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا، ایک بندہ راستے سے جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے اس نے کیل گاڑ دی، ٹھیک ہے، چل پڑا۔ ایک بندہ وہاں سے آ رہا تھا، اس نے کیل کو دیکھا، اس نے کیل کو گاڑ دیا۔ اللہ نے اس کیل گاڑنے والے کو بھی اور کیل اکھاڑنے والے دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ کیا وجہ تھی جی؟ جس نے کیل گاڑی تھی اس کی نیت یہ تھی کہ برابر میں درخت ہے، کوئی قافلہ گزرے گا، ان کو جانور باندھنے کی ضرورت ہوگی، یہاں پر کوئی کیل نہیں ہے، اس نے کیل گاڑ دی، اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل کیا۔ اللہ کو پتا تھا، باقی تو کسی کو نہیں۔ وہاں سے جو آنے والا تھا اس نے سوچا رات کے وقت کوئی سفر کرے گا اور اس کو نظر نہیں آئے گا، وہ گر نہ جائے، اس کے عمل کے اندر بھی اخلاص تھا۔ اس کا عمل اس کا عمل بظاہر اتنا معمولی تھا لیکن اللہ نے اتنی بڑی جنت ان کا مقدر فرمایا۔ بولو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اعمال کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس۔ ابھی یہاں سے بازار جاؤ گے ایک مرتبہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، 20 لاکھ نیکیاں مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر اخلاص نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا مفلس کس کو کہتے ہو بھائی؟ صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس مال پانی کم۔ فرمایا نہیں، اصل مفلس تو وہ ہے کہ جو کل قیامت والے دن آئے گا اعمال کے پہاڑ لے کر، لیکن کیا ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے اس نے جو غلطیاں کی ہوں گی، کوئی آئے گا مجھے گالی دی ہے اس کو اعمال دیے جائیں گے، کوئی آئے گا میری غیبت کی ہے، کوئی آئے گا مجھ پر لعن طعن کیا ہے، کوئی آئے گا میرا مال کھایا ہے، مطالبے وہاں سے وصولی، یہ مطالبہ یہ وصولی، یہ مطالبہ یہ وصولی، وہ سارا کا سارا اعمال کا ذخیرہ ختم، مطالبے والے ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ میاں فرمائیں گے ایسا کرو بھائی، اس کے پاس دینے کو تو کچھ نہیں، اپنے گناہ اس کے متھے مار دو۔ چنانچہ یہ مطالبہ کرنے والے اپنے گناہ اٹھا کر اس کے متھے ماریں گے۔ وہ جو چند لمحے پہلے اعمال کے پہاڑ لے کر آیا تھا اب کیا ہو جائے گا؟ گناہوں کا انبار لیے سامنے کھڑا آ رہی ہے۔ اگر عمل اخلاص سے ہو تو پھر اللہ کی ذات اس کا احترام بھی کرتی ہے اور اس کو اللہ کی ذات محفوظ بھی کرتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں دکھلاوا ہے، کسی کو روٹی کھلا دی تو بھی دکھلاوا، ٹھیک ہے،
کسی کو اگر پیسے دے دیے تو بھی دکھلاوا. تو یاد رکھیے گا اس کو شرک کہا گیا. اس کو کیا کہا گیا؟ ہم قربانی کرتے ہیں, لاکھ روپے ہوتا ہے نہیں ہوتا قربان؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی. تو بظاہر لگتا ہے قبول نہیں ہوئی. اس لیے کہ دیکھو اگر میرے منہ پر میل ہو میل تو مجھے کھجلی آئے گی, گھن آئے گی, بوجھل بوجھل سا چہرہ ہوگا. لیکن اگر اس کو میں دھو لیتا ہوں اپنا صابن سے تو مجھے خود بھی فیل ہوگا کہ یار میرا چہرہ ہلکا ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو گناہوں کا بوجھ جب انسان کے اوپر ہو, پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہر بال کے عوض اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہلے پہنچ جاتا ہے. اتنی فضیلتوں کے بعد بھی ہم اپنی زندگی میں قربانی سے پہلے قربانی کے بعد کوئی تبدیلی نہیں پاتے. اس کا مطلب یہ ہے قربانی قبول. یہ قرآن اٹھاؤ, ابھی عید گزری ہے, ابھی میں بھی اٹھا دوں, آپ بھی اٹھائیں, ابھی اٹھاؤ, ابھی پتہ چل جائے گا. اٹھاؤ قرآن. عید والے دن, قربانی کی عید والے دن ظہر کی نماز کس نے جماعت سے پڑھی تھی؟ اور اگر کوئی جھوٹ بولے گا, میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, خون کا بہانہ کر کے کپڑوں کا, اب مجھے بتلاؤ اگر واقعتاً گناہ معاف ہوئے تھے تو ظہر کیوں گول ہوئی؟ پتہ یہ چلا نہیں. اب سوال یہ ہے لاکھ روپے کہاں گیا؟ یہ دکھلاوے کی مد میں گیا. اگر میں بیر بڑا نہیں لاؤں گا لوگ کیا کہیں گے؟ بچے تانے دیتے ہیں, بچوں کا دل چھوٹا نہ ہو جائے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ بچوں کے لیے کرو. اگر بچے کی وجہ سے کیا تم نے خدا کے مقابلے میں بچے کو اپنا معبود بنا دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ فرماتے اس بندے کو تو دیکھو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ حاجی حج کر کے آتا ہے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. کتنے بڑا درجہ ہے. 40 دن تک اس کی دعائیں خدا قبول کرتا ہے. پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس سے دعاؤں کی جا کر درخواست کرو. ہمارے حاجی واپس آتے ہیں, کیا ہمیں یقین ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوئے؟ بولو کچھ چینج آیا؟ نہیں آیا. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم نے پرسوں جمعہ پڑھا, بتلاؤ پرسوں جمعہ تھا, آج پیر کا دن ہے. ان 4 دنوں کے اندر کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے الحمدللہ میری تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی اور میرے دل کے اندر گناہوں کا داعیہ بھی پیدا نہیں ہوا؟ ایسا کوئی ہے؟ ایسے آپ کو ہزاروں ملیں گے جنہوں نے فجر بھی گول کی ہوگی, جنہوں نے غیبتیں بھی کی ہوں گی, ہر قسم کی برائی. وجہ کیا ہے میری جان؟ جمعہ پڑھا کس لیے؟ نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ, کسی نے بڑا بہترین جملہ واٹس ایپ پر بھجوایا تھا, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ صرف ایک ہی بات کہیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے. آ رہی ہے؟ یہاں پر شروع میں باب باندھا اخلاص اخلاص اخلاص. اخلاص سے کام کرو گے چھوڑا سا عمل ہوگا, بہت بڑا عمل ہوگا. اخلاص نہیں ہوگا بڑا عمل ہوگا بھائی عبد الرحمان, لیکن کہاں چلا جائے گا؟ کھڈے میں. اللہ والے کا انتقال ہو رہا تھا, ایک ہی بیٹی تھی, باقی کوئی سہارا نہیں تھا. بیٹی رونے لگ گئی, سر سجا رہی بیٹی رونے لگ. آپ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا, یقین جانو یہ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو یہ میں حدیث یار کوئی بات ہے کیا کریں. آپ لوگ بالکل ہماری بیگموں کی طرح ہو. ٹھیک ہے, جو کام کی بات آئے نا, جو شکار کے ٹائم کتیا کو پیشاب آ جاتا ہے نا, آپ لوگ توجہ کر لو, خدا کے بندو آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ والے کا انتقال ہونے لگا تو بیٹی اکیلی تھی, رونے لگی. حضرت نے فرمایا بچہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ آپ کے جانے پر میرا کوئی سہارا نہیں. حضرت نے کیا فرمایا؟ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب کبھی بھی تمہیں کسی بھی موقع پر ضرورت محسوس ہو کہ کاش اس وقت میرا باپ ہوتا, میرا یہ کام بن جاتا, تھوڑی سی تکلیف کرنا, وہ سامنے والی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ لینا. حضور اس دیوار میں کیا خاصیت ہے؟
حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس دیوار کے نیچے بیٹھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے 40,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کی. کس کی وجہ سے؟ اخلاص والے کیا کریں تبلیغی حضرات؟ ہدایت کے چراغ ہے جناب. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہے. آج آپ کو مسجد کے اندر کوئی مخلص نظر نہیں آئے. ہر بندہ چودھری، میرا نام ہو جائے، کیا ہو جائے؟ میرا نام بڑا ہو جائے. اب آپ مجھے بتاؤ، سارے نمازی اپنے نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آج تک آپ میں سے کسی نے مجھے کہا سجاد نمازی؟ بولو. ادھر جاتے حج کرنے کے لیے، جی حاجی سجاد، حاجی فوراً لگا لیا نا؟ حاجی فوراً لگا لیا کہ نہیں لگایا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دکھلاوا ہے. پتہ چلے دنیا کو کہ یہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے. میں نے کیا کیا ہوا؟ اعمال کا جنازہ نکلتا ہے ریاکاری سے. اور میں بات کروں گا آپ لوگوں کی، چونکہ مجھ سے آپ کے بارے میں اور آپ سے میرے بارے میں سوال ہوگا. خدا کی قسم بظاہر یوں لگتا ہے ہم میں سے کوئی بندہ بھی مخلص نہیں ہے. مخلص نہیں. اپنے سگے باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، خدا کے ساتھ کیا ہوگا؟ سگے باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، سگی ماں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ. مجھے بتاؤ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں اولاد کے ساتھ مخلص ہوں؟ ہاتھ کھڑا کرو. منہ زبانی دعوے تو ہیں کہ یہ اخلاص ہے، مخلص ہیں بچوں کے ساتھ. اگر آپ مخلص ہوتے تو بچے کو فجر میں بستر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتے کہ بیٹا میں تجھے جہنم میں جانا برداشت نہیں کروں گا. ایسا کبھی ہوا؟ بولو. اب نام لیتے ہو مجھے شرم آتی، میں نام لوں کہ آپ کا بچہ، آپ کا بچہ، آپ کا بچہ. بولو. ایک گناہگار آدمی کی اولاد گناہگار ہی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے؟ گھر پر بیٹے کو شادی کروا دی، بہو موجود، آگے اولاد بڑھ رہی ہے، حرام 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 حرام. وہ بچہ قوم کا معمار بنے گا یا مجھے بتاؤ کہ وہ شیطان کا مددگار بنے گا؟ ہم اپنے اولاد کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور رب کے ساتھ تو اخلاص کے دور کی بات ہے میری جان. جن بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ خون پسینہ بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، جس اولاد کے لیے کما رہے ہیں اس کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. کوئی ہے ایسا مائی کا لال جو کہہ سکے کہ جی میں راضی ہوں اس بات پر کہ میری بیگم جہنم میں جائے میں جنت میں جاؤں؟ برداشت کر لو گے؟ بولو. برداشت کر لو گے؟ ایک عورت کی وجہ سے 4 بندے جہنم میں جائیں گے. کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے. وہ کون؟ ابا. کون؟ ابا، شوہر، بھائی، بیٹا. 4 بندے جلیں گے. برداشت کر لو گے؟ بولو. اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اگر نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے سدارہ صاحب؟ اور کیا کہتے ہیں؟ مسافر سر شام چلتے ہیں تو جانا دور ہوتا ہے. اللہ کرے سمجھ آئے جائے. مسافر سر شام چلتے ہیں تو جانا دور ہوتا ہے. ہمارا سفر لمبا ہے. اس لمبے سفر کے لیے یہ نہیں ہے کہ موبائل بھی کھول کر آج پھر موبائل بجا، آج پھر بجا. ٹھیک ہے؟ آج پھر بجا. کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتلائیں کہ کیا ہم اپنی زندگی سے اعمال کے اعتبار سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں ہیں اب بھی وقت ہے. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. سانس ختم، چانس ختم. ہمیں سمجھایا گیا جو بھی کام کرو، جو بھی کام کرو اس کے اندر اخلاص کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. انشاءاللہ کراچی اجتماع جو آئے گا اس کے اندر بھی ہمیں جو 6 نمبر سکھائے جاتے ہیں. پہلا کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اخلاص نیت، اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت. کہ دیکھو کلمہ بہت بڑی چیز ہے، نماز بہت بڑی چیز ہے، علم و ذکر بہت بڑی چیز ہے، اکرام مسلم بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ چاروں کے چاروں اعمال اخلاص کے کندھے پر چڑھے ہوں گے. اگر اخلاص نہیں ہوگا اتنے بڑے اعمال بھی جہنم سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا نہیں سکے. ارے کراچی اجتماع میں جائیں گے انشاءاللہ؟ بالکل جائیں. اخلاص کے ساتھ. یار میں تو ہر سال جاتا ہوں، اس سال اگر نہ گیا لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ مت سوچیے گا. یار میں جاؤں گا لوگوں کو پتہ چلے، نہیں یہ مت سوچیے گا. ٹھیک ہے؟ وہاں جا کر مجمع عام کو دکھانا نہیں ہے میں نے اپنی زندگی کو طبیعی اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی،
اب نہیں کروں گا. اخلاص کے ساتھ کسی کونے کھانچے کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں, اللہ کی قسم چینج آئے گا. اور جو یہاں والے چودھری ہمارے لیاری والے, یہ وہاں پر بھی جا باتھ روم میں بدبو آ رہی ہے, ظالم کے بچے, یہ تو موقع ہے یہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے بیت الخلا, ان کو تو صاف کر, اللہ تیرے دل کو صاف کرے. بنوری ٹاؤن کے محتمم حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب 1 2 3 نہیں سینکڑوں مرتبہ طلبہ نے پکڑا ان کو کہ مدرسے کے طلبہ کے بیت الخلا رات میں جب سب سو جاتے منہ باندھ کر خاموشی سے صاف کیا کرتے تھے. آ رہی سمجھ میں؟ منہ بنائیں گے ہمارے ساتھی وہاں جا کر باتھ روموں پر اعتراض. اور خدا کے بندو, شیطان ہمیں وہیں پر ورگلاتا ہے. تھوڑا کھاؤ نا, ناڑے کو ڈھیلا کر کے نہیں بیٹھو نا, 3 دن کے لیے برداشت کرو نا. امام مالک بنو, امام مالک بنو. امام مالک کی تمنا تھی کہ مجھے مدینہ سے باہر موت نہ آئے. انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, خالی بھوک لگتی کھجور کھا لیتے. اس کھجور کی وجہ سے 3 دن کے بعد پیشاب آتا. ادب کے خلاف تھا کہ مدینہ الرسول کے اندر میں پیشاب کروں. 3 دن کے بعد جلدی میں جاتے اور مدینہ کی حدود پر پہنچ کر اس انداز سے بیٹھتے کہ دھڑ حدود سے باہر ہوتا, پاؤں اندر ہوتے. اس ڈر سے ایسا نہ ہو پاؤں باہر نکالوں مجھے کہیں باہر موت نہ آ جائے. آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی سمجھ میں؟ یہ نیت تو لے کر جاؤ نا خدا کے بندو, نیتوں کو ٹٹولو, اخلاص کے ساتھ جانا ہے. پھر وہ چودھری حضرات جو ذمہ دار بنیں گے, اللہ کے لیے انسان بنو, ذمہ دار نہ بنو. 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 بتلانے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں نے یہاں سے لوگوں کا بیڑا اٹھانا ہوتا ہے, وہاں پر جا کر یہی لوگ دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب. یہ میرا بیٹا ہے, آجا آجا, میں ہوں نا, میرے اس کو بوٹی ڈال دے. تیرے باپ کے پیسے ہیں, کیوں دی تو نے بوٹی اس کو؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اقربا پروری دین میں نہیں چلتی ہے. اقربا پروری یہ میرے مسجد کا ساتھی, میرا کاروباری نہیں بھائی, اجتماعی پیسہ ہے یہ کیا ہے؟ اجتماعی پیسہ. پھر بعض ہمارے بزرگ حضرات یعنی یہی ذمہ دار حضرات جو پیسے بچ گئے اجتماعی کام میں کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ 1 روپیہ اگر میرا آپ کی طرف چلا گیا اور میری نیت نہ ہوئی, وہ ذمہ دار سے میں قیامت والے دن وصول کروں گا. ذمہ دار ننگا ہوگا, اس کو تو جیب بھی نہیں ہوگا. اللہ میاں سے پوچھے گا, اللہ میاں فرمائیں گے جہنم کے نیچے کنارے کے اندر, اوپر سے دیکھے گا نیچے نظر آئے گا. جہنم میں جائے گا, 1 روپیہ اٹھانے کے لیے نیچے پہنچے گا, جہنم کروٹ لے لے گی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے 1 روپے کا یہ حال ہے, یا تو سینکڑوں کھا جاتے ہیں. ذمہ داروں انسان بننا, ذمہ داروں انسان بنو, لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بنو. خالی اگر یہاں سے جانے والا مجمع اخلاص کے ساتھ چلا جائے, 15-16 لاکھ بڑی بات ہے یار, بڑی بات ہے. 15-16 لاکھ کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی. اخلاص کی کمی ہے, کچھ اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں, کچھ ذمہ داروں کی غلطیاں ہیں, وہاں پر رشتہ داری نہیں پالنی. رشتہ داری یہ میرا اپنا ساتھی جہاز جی مولانا میرے ساتھ آئے, کیا ضرور ہے؟ اگر زیادہ ہی شوق ہے, آپ یاد رکھیں پاکستان کے اندر بے شمار مدارس ہیں, اللہ سب کو کامیاب کرتا ہے, لیکن جو معاملات دارالعلوم کراچی کے ہیں نا, خدا کی قسم پورے پاکستان میں نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ وہاں پر مال کا صحیح استعمال ہوتا ہے, ایک ایک چیز کا استعمال. وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ کم سے کم ابھی سے تو اللہ سے مانگے, نیتوں کو ٹٹولے. اے اللہ کیا وجہ ہے اتنے سارے گلوکاروں کو تو نے زندگی کو تبدیل کیا انہی اجتماعات پر؟ خدا میری ایسی کون سی بدبختی ہے کہ میں کعبۃ اللہ بھی دیکھ کر آ گیا پر میرے دل پر لگی ہوئی زنگ کو اور مہر کو تو نے نہیں اتارا. معافی مانگے اللہ سے, تنہائی کے اندر 2 آنسو گرا دے. وہ کام کریں گے یہ آنسو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو لب لباب اور خلاصہ یہی ہے اس باب کا, اخلاص. اخلاص ضروری ہے. اخلاص کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اچھا دوسری بات یہ بھیا
دوسری بات یہ ہے کل منگل کا دن ہے، ایک بہت بڑے عالم دین انشاءاللہ اسی وقت درس کے اندر آئیں گے اور وہاں حضرات کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئندہ کل منگل والے دن عشاء کی نماز کے بعد اسی درس کے ٹائم میں ختم نبوت کے عنوان پر باہر سے مہمان آ کر آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ پرسوں آ گیا دن بدھ کا، بدھ والے دن ہمارے درس کی چھٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں مجلس ذکر ہوتی ہے، تو پرسوں بدھ والے دن حسب معمول ذکر کی مجلس ہوگی۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ یہ 3 دن کراچی اجتماع کی وجہ سے درس نہیں ہوگا۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن کراچی اجتماع کی وجہ سے درس نہیں ہوگا۔ اتوار والے دن دعا کے بعد ساتھی پہنچ تو جائیں گے لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے شاید رات کو بیٹھنا دشوار ہو، اتوار والے دن رات کو بھی درس نہیں ہوگا۔ باقی انشاءاللہ الرحمن پیر والے دن آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب۔